بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھاگ 7۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کا عبرتناک صبر۔ حضرت عمر ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بڑے بہادر اور بہت سخت تھے۔ آپ کی بہادری کی کہاوت بن گئی تھی، تمام قبیلے آپ کی بہادری کے قائل تھے۔ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کی باندی لبیانہ مسلمان ہو گئی ہے۔ آپ نے غصے میں پوچھا، بدبخت باندی، کس لالچ نے تجھے مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا ہے؟ آپ اس مسلمہ کو بال پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لائے۔ لبنیہ پہلے تو ڈری گھبرا گئی، پر جب عمر نے ان سے پوچھا کہ کون سی لالچ سے وہ مسلمان ہوئی ہے تو اسے جوش آیا۔ اس نے جواب دیا، عمر، کسی لالچ نے نہیں مجھے مسلمان ہونے پر نہیں ابھارا۔ حضرت محمد کوئی مالدار نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، ان کے پاس کیا رکھا ہے؟ عمر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، پھر تو مسلمان کیوں ہوئی؟ لبنیہ نے کہا، اس لیے کہ اسلام صرف ایک خدا کی عبادت کرنا سکھاتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے۔ عمر نے غضبناک ہو کر کہا، بیوقوف، خیالی خدا کو پوجتی ہے، کمبخت، اسلام کو چھوڑ دے۔ لبنیہ نے عاجزی سے کہا، میرے آقا، یہ ناممکن ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے لبنیہ کو مارنا شروع کر دیا۔ ایک کمزور عورت ایک طاقتور مرد کی مار کیسے سہ پاتی؟ لبنیہ تڑپنے لگی، چہرہ پیلا پڑ گیا، لیکن صبر کے ساتھ سہتی رہی، یہاں تک کہ عمر مارتے مارتے تھک گئے۔ آپ ایک طرف بیٹھ گئے اور کنیز سے بولے، لبنیہ، میں نے تجھے رحم کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ میں تھک گیا ہوں۔ زندگی چاہتی ہے تو اسلام چھوڑ دے۔ لبنیہ نے بڑی ہمت بھرا جواب دیا، اے عمر، اگر تم میری بوٹی بوٹی اڑا دو، ہڈیاں توڑ دو، تو یہ بھی ناممکن ہے کہ اسلام چھوڑ دوں۔ میں تم سے عاجزی کے ساتھ کہتی ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت عمر کو اس کے جواب پر بڑا تیس آ گیا۔ اگرچہ وہ باندی کو مارتے مارتے تھک گئے، لیکن اس کی اس بات سے ان کو اتنا تیس آیا کہ انہوں نے پھر مارنا شروع کیا۔ جب لبنیہ پٹ رہی تھی تو بہت سے لوگ ان کے چاروں اور جمع ہو گئے تھے اور ہر آدمی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، لیکن انہیں نہ گالیاں کی پرواہ تھی نہ مار کی۔ وہ بے جوان جانور کی طرح پٹتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بے دم ہو کر گر پڑی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئیں۔ اس جگہ کافی مجمع تھا، لوگ بڑے جوش اور غضب میں بھرے ہوئے تھے، کنیز کے پٹنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سے شور و گل کی آواز آئی، لوگ اس طرف دیکھنے لگے۔ ادھر کے سینکڑوں آدمی ایک کالے رنگ کے آدمی کو رسی میں جکڑے لاتے ہیں نظر آئے۔ اس مجمع نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کی انتہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے دشمنوں کی بھیڑ تھی، سب کے سب جوش و غضب سے دیوانے بنے ہوئے تھے۔ وہ حضرت بلال کو گھسیٹتے لا رہے تھے، لات مکے گھوسے، کھجوروں کی کمچیاں، چمڑے کے کوڑے مارتے آ رہے تھے۔ کچھ لوگ کنکر اور پتھر بھی مار رہے تھے۔ ایک بڑا آدمی بھی ان کے ساتھ تھا، یہ امیہ بن خلف تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اس کے غلام تھے۔ وہ آواز دے دے کر کہہ رہا تھا، مارو اس کمبخت کو، خوب مارو، یہ مسلمان ہو گیا ہے، یہ باغی اور غدار ہے۔ جب وہ مارنے کے لیے کہتا تو لوگ زور زور سے ان کو مارتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹ رہے تھے، آپ کا تمام جسم زخمی ہو گیا تھا، زخموں سے خون بہہ رہا تھا، مگر آپ کو نہ زخموں کی پرواہ تھی اور نہ خون نکلنے کا ڈر، نہ آپ کے لبوں پر آہ تھی اور نہ کسی کا شکوہ، اور نہ چہرے سے کسی قسم کا غم اور دکھ ظاہر ہو رہا تھا۔ جب آپ کو کوئی پتھر لگتا یا کوئی گھونسا یا لات مارتا تو آپ نعرہ لگاتے، عہد عہد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب آپ عہد کا نعرہ لگاتے تو مکہ کے کفار سخت غضبناک ہو کر اس سے پہلے سے زیادہ تیروں اور پتھروں کی برسات کرتے۔ آپ کہتے،
مارو مجھے مارو، میں مسلمان ہوں، ایک خدا کا ماننے والا ہوں، خدا نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں اس کا نام لوں اور پٹوں، خدا کی قسم اس پٹنے میں بھی لذت ہے، مارو مجھے، مارتے مارتے مار ڈالو۔ ان بیسی سنگ دل درندوں میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو ان پر رحم کھاتا، بے رحم بھیڑیوں سے انہیں بچاتا۔ دھوپ سخت تھی، ریت کا ذرہ ذرہ خوب جل رہا تھا، اتنا کہ اس پر ننگے پیر چلنا مشکل تھا۔ یہ لوگ حضرت بلال کو گھسیٹتے ہوئے مکہ سے باہر لے گئے، انہیں تپتی ہوئی ریت پر کھڑا کیا، کپڑے اتار کر جسم کو ننگا کیا، جس سے جتنا مارا گیا مارا، پھر جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا۔ ایک بڑا پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا گیا تاکہ آپ کروٹ لے کر ریت کی تپش سے راحت نہ پا سکیں۔ آپ چت پڑے ہوئے تھے۔ بجنی پتھر جس کو کئی آدمیوں نے اٹھا کر آپ کے سینے پر رکھ دیا تھا، سینے پر دھرا ہوا تھا۔ آپ حرکت نہ کر سکتے تھے، شریر جھلس رہا تھا، پیاس کی تیزی کی وجہ سے زبان اور تالو میں کانٹے سے جم گئے تھے۔ آپ صبر و شکر سے یہ تمام سختیاں برداشت کر رہے تھے، اب بھی نہ کرتے، اگر کبھی نعرہ لگاتے تو وہی عہد عہد پکارتے تھے، یعنی اس خدا کو جس کی عظمت و جلال کے قائل تھے، اور مکہ کے کافروں کو اگر جد تھی تو عہد کے نام سے۔ جب حضرت بلال عہد کا نعرہ لگاتے، اللہ ہو عہد کہتے، کافروں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، بھڑک اٹھتے، سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے پتھر پر کھڑے ہو جاتے۔ امیہ چیخ کر کہتا، بلال چھوڑ دے اس کلمے کو، چھوڑ دے اسلام کو، تمہیں آزاد کر دوں گا، تجھے دولت دوں گا، تم عزت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، امیہ میں جب تک زندہ رہوں گا عہد کا نعرہ لگاؤں گا، اسلام میری نس نس میں بس گیا ہے، جب تک رگوں میں خون جاری ہے اسلام کا دامن نہیں چھوڑوں گا، کوئی لالچ مجھے اسلام سے نہیں پھیر سکتا۔ امیہ گجب ناک ہو جاتا ہے، وہ کفاروں کو اشارہ کرتا ہے اور وہ کافی دل کھول کر حضرت بلال کو مارتے۔ حضرت شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائش، جس وقت حضرت بلال پر یہ ظلم ہو رہے تھے، اسی وقت ان کے قریب ہی شعیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسیوں میں بندھے جکڑے پڑے تھے۔ قریش ان کو مارتے تھے، ان کو چت لٹا کر ان کے سینے پر دو پہلوان عرب ان کے سینے پر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ شعیب خدا کا نام مت لے، زندگی چاہتا ہے تو بتوں کو معبود مان، ان کی خدائی کا اقرار کر اور ان کے ہی آگے سر جھکا۔ حضرت شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سخت تکلیف میں تھے، جلتی ہوئی ریت پر پڑے تھے، ننگا بدن تھا، گرم ریت نے پورے بدن میں جلن پیدا کر دی تھی، انہیں مارا جا رہا تھا، ان کے سینے پر دو آدمی کھڑے تھے، پسلیاں دبی جا رہی تھی، موت اور زندگی کا سوال تھا، لیکن اسلام نے ان کے دل کو اتنا سخت کر دیا تھا کہ باوجود اتنی تکلیف کے زبان سے یہی نکلتا تھا کہ مرتے دم تک اسلام نہ چھوڑوں گا، تم مارو، یہاں تک مارو کہ مر جاؤں۔ قریش اس نعرے کو سن کر اور زیادہ غضبناک ہوئے اور انہوں نے ان کے سر کو پتھر سے کچلنا شروع کیا۔ آپ کا سر پھٹ گیا، خون کا پرنالہ بہہ نکلا، حواس ختم ہو گئے، بے ہوشی چھا گئی، آپ نے بے ہوشی کی حالت میں پانی مانگا۔ ان درندوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو اس بے بس مسلمان کے سوکھے گلے میں کچھ بوندیں ٹپکا دیتا۔ حضرت شعیب بے دم ہو گئے، ان کے چہرے پر پیلا پن چھا گیا، آنکھیں گہری دھس گئیں، جسم بے حرکت ہو گیا، مگر سانس ابھی تک آ رہی تھی۔ حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ پر کفاروں کا ظلم۔ جس وقت حضرت شعیب بے ہوش ہوئے، اسی وقت مکے کی طرف سے شور گل بلند ہوا، جو لوگ وہاں جمع تھے ان میں ہر ایک نے اس طرف نظر اٹھا کر دیکھا، اس طرف سے سو کفار 3 مسلمانوں اور ایک عورت کو گھسیٹ کر لاتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے آگے ابو جہل، ابو لہب، عباس، صحبام، ولید اور بہت سے دشمن اسلام میں نظر آ رہے تھے۔
ان مجنون مسلمانوں میں ایک حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ آدمی اس رسی کو کھینچتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ آپ کا ننگا جسم ریت پر گھسیٹ رہا تھا، تمام جسم چھل گیا تھا، زخموں پر ریت چپک گئی تھی جو بہت تکلیف دے رہی تھی۔ جب ان شیطانوں کا گروہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا تو ایک گورلا نکلا کر رینگا۔ امیہ اسی جگہ کھڑا تھا۔ اس نے آواز دے کر مذاق میں کہا، ابو فقی دیکھ تیرا خدا یہ ہے۔ ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھا کر گورلا کو دیکھا، کہا، امیہ مذاق نہ اڑا، میرا اور تیرا دونوں کا خدا وہی ہے جس نے مجھے اور تجھے اور پوری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ امیہ نے بگڑ کر کہا، بدبخت، بت ہمارے معبود ہیں، وہ معبود جن کو ہم اور ہمارے باپ دادا اور سارا عرب پوجتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پتھر کے بت اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، وہ کیسے خدا بن جائیں گے؟ خدا تو وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہوتی ہے، جو پانی برساتا ہے، ہوا چلاتا ہے، چھپی اور کھلی چیزوں کو جانتا ہے۔ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سن کر امیہ کو بڑا غصہ آیا۔ وہ جھکا اور حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالی عنہ کا گلا پکڑ کر اتنی زور سے گھوٹا کہ ان کی آنکھیں ابل آئیں، چہرہ تمتما گیا، سانس رک گئی۔ سب نے سمجھ لیا کہ حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالی عنہ کا دم نکل گیا۔ امیہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر حضرت ابو فقیر کو دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی سانس چلنے لگی، چڑھی ہوئی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی۔ کفار انہیں دیکھ کر سخت حیران ہو گئے۔ امیہ نے کہا، ابو فقیر تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے۔ امیہ نے کہا، سختیاں سہتا ہے اور خدا کے نام کی رٹ لگایا جاتا ہے۔ حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب تک زندہ رہوں گا تب تک میرے دم میں دم باقی رہے گا، خدا کا نام لوں گا۔ امیہ نے کہا، لوگوں ابھی اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوا ہے، ذرا یہ بھاری پتھر اس کے سینے پر رکھ دو۔ ایک بڑا بھاری پتھر قریب ہی پڑا تھا، 5-6 من کا تھا۔ کئی آدمیوں نے مل کر پتھر کو اٹھایا اور حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھ دیا۔ پتھر گرم تھا، بجنی تھا اور اتنا بھاری تھا کہ جب ابو فقیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھا گیا تو ان کی زبان نکل آئی، تڑپ گئے، ہل نہ سکے اور بے دم ہو کر رہ گئے۔ امیہ نے پوچھا، اب بتا کہ خدا کون ہے؟ حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالی عنہ بول نہ سکتے تھے، سانس نکلی جا رہی تھی، حرکت کرنے کی طاقت نہ تھی۔ انہوں نے اشارے سے بتایا کہ خدا وہ ہے جو نیلی چھت پر ہے۔ امیہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ قریب ہی سے دل ہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ سب نے گردنیں اٹھا کر دیکھا۔ پہلی ہی نظر میں دکھائی دے گیا کہ ابو جہل برچھی لیے کھڑا ہے اور سمیہ کے سینے میں سے خون کا فوارہ ابل رہا ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، کم وقت کنیز، کیوں جان دیتی ہے؟ اب بھی اقرار کر، ہبل سب سے بڑا خدا ہے۔ اسلام کی پہلی شہدا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگرچہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا، چہرے پر پیلا پن چھا رہا تھا، اسی پر بھی ان کی زبان سے ایک خدا کی رٹ لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، ہبل خدا نہیں ہے، بت ہے، پتھر کی مورتی ہے۔ خدا وہ ہے جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہر وقت اور ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ ابو جہل کا چہرہ غصے سے بدل گیا۔ اس نے چلا کر کہا، خدا کی دیوانی، دیکھوں تیرا خدا تجھے میرے ہاتھوں سے کیسے بچاتا ہے۔ بلا اپنے خدا کو، بلا، آواز دے، پکار کر آواز دے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا کو چلا کر پکارو یا دھیرے سے، وہ دیکھتا ہے، اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ ابو جہل سوچو
کیا پتھر کی تصویریں جنہیں تم نے یا تمہارے باپ دادا نے خود گڑا ہے، کیا وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم نہیں، خدا وہی ہے جو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ عزت و ذلت، موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ابو جہل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے گجب ناک ہو کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زور سے برچھی ماری۔ ان کی زبان سے اللہ کا پیارا نام نکلا اور وہ لڑکھڑا کر گری۔ ان کے چہرے پر مردنی چھا گئی، آنکھیں بند ہونے لگی، جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت سمیہ شہید ہو گئی، لیکن درندوں کے دل نہ پسیجے۔ ماں کی لاش پر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی تڑپ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ماں کی محبت نے جوش مارا۔ وہ لپک کر اپنی مردہ ماں کے پاس بیٹھ گئے، روتے ہوئے بولے، امی میں بڑا بدبخت ہوں، تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلتی۔ اٹھو ساری پیاری امی، اٹھو، خدا کا نام لینا کفار چپ چاپ کیسے سنتے؟ جب انہوں نے خدا کا نام لیا تمام کفار بگڑ گئے، سب ان پر برس پڑے، انہیں لات گھونسوں مکوں سے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر اپنی ماں کی لاش پر گر پڑے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی بے بسی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریب ہی کھڑے تھے۔ بیوی کی موت نے دکھی بنا دیا تھا، بیٹے کے بے ہوش ہونے سے اور بے قرار ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بدبختو، تم میں ایک بھی خدا کا بندہ ایسا نہیں ہے جو اس بے گناہ اور بے زبان مخلوق پر رحم کرے۔ خدا کا نام سنتے ہی کفار کو غصہ آ گیا، انہوں نے اسے بھی گھونسوں اور مکوں سے مارنا شروع کیا۔ بولے، بیوقوف بوڑھے، خدا کا نام لیتا ہے، خیالی خدا کو چھوڑ اور ہمارے معبودوں کا اقرار کر۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ناممکن ہے، مسلمان اس خدا کو مانتا ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا سر بتوں کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتا۔ ابو جہل غصے سے بھر اٹھا، بولا، او موت کو دعوت دینے والے، معبودوں کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب تک بدن میں طاقت اور دماغ میں سوچنے کی طاقت باقی ہے تب تک تو غیر ممکن ہے کہ میرا سر یا کسی مسلمان کا سر کسی بت کے سامنے جھک جائے۔ ابو جہل بولا، اتنا گھمنڈ، اچھا دیکھتے ہیں تو کب تک اپنی ضد پر قائم رہتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے 2 آدمیوں کو 2 اونٹ لانے کا حکم دیا۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے اور جلدی سے 2 اونٹ لائے، دونوں پر اماریاں کسی ہوئی تھیں۔ ابو جہل نے کہا، یاسر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ہمارے معبودوں کو خدا مان لے، بچ جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ بچ جائے گا بلکہ دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ کم وقت زندہ رہ، آرام براحت سے زندگی بسر کر۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، دنیا کچھ دنوں کی ہے، آخرت تو ہمیشہ کی ہے، آخرت کا آرام بھی ہمیشہ کا ہے، اور جسے آخرت کی تکلیف پہنچی اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کا فرمان ہے، تم اور جن چیزوں کو پوجتے ہو سب دوزخ کے ایندھن بنیں گے۔ اس کھلے ڈراوے کے بعد حقیقی معبود کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سر جھکانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا، ایسا ہے تو اب زبردستی تجھے بتوں کو سجدہ کرایا جائے گا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، اس کے آدمیوں نے یاسر کو دونوں اونٹوں سے اس طرح جکڑ دیا کہ ایک اونٹ کی اماری سے دونوں ہاتھ اور دوسرے اونٹ کی اماری سے دونوں پاؤں باندھ دیے۔ اس طرح حضرت یاسر دونوں اونٹوں کے درمیان لٹکنے لگے۔ ابو جہل نے کہا، ہمارے معبودوں کو سجدہ کرو گے؟ آخری سانس تک نہیں، حضرت یاسر نے کہا۔ ابو جہل نے اونٹ والوں کو اشارہ کیا، انہوں نے دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں ہانک دیا۔ اونٹ چلے، رکے، جھٹکا دے کر پھر چلے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھ بازوؤں سے اکھڑ گئے۔ موت نے ان کو گود میں لے کر ان کی مصیبتوں کا خاتمہ کر دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں،
امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھاگ 7 پسند آیا ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کامنٹ کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھاگ 8 لے کر حاضر ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔